اس کی ہے یہ سنگر سے سنونی کہا کرتا وہاں آ کے زبان کھولنا صحیح جسارت ہوتی اگر ان کی طرف سے ہی کوئی لذت نہ ہوتی تو ہمارا ذکر کیا کرو، لیکن جملہ ایک بات ضرور عرض کر دوں کہ اصطلاحاً ہماری اس نشستگاہ کو ممبر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں یا شریعت کی نگاہ میں یہ ممبر اسلام کا آفیشل ممبر نہیں، حقیقی ممبر وہ ہے کہ جہاں اللہ نے سامع کو پابند کیا ہے کہ وہ دوران خطابت اپنی تمام توجہ کو خطاب کی طرف مرکوز رکھے گا، حتیٰ کہ کوئی مستحب عبادت بھی، مستحب نماز بھی اس ممبر کے خطیب کی خطابت کے درمیان نہیں ہو سکتی۔ نماز جمعہ کا وہ خطبہ اس کی سماعت واجب اور شاید ظہر کی 4 رکعتوں سے 2 رکعتیں منہا کر دی گئیں صرف اس لیے کہ اس کی جگہ 2 خطبے سنے جا سکے۔ تو حقیقی معنوں میں ہمارا ممبر وہ ممبر ہے جہاں سامع کو سننے کا پابند کیا گیا اور خطیب کے کاندھے پر خدا و رسول و ائمہ کے احکامات کی ترجمانی کی ذمہ داری ہے۔ ممبر کہہ دینا تعلیم ہے، یہ ممبر نہیں ہے، یہ فقط معصومین نے یہ دیکھتے ہوئے بات پھیل جائے گی، ادائے فرائض کے لیے چونکہ جابر بن عباس تھے، فطرت انسانی وہ ہستیاں جانتے تھے کہ اس سے پہلے بھی انبیاء فرض سونپتے رہے، کچھ دن تک تو فرض ادا ہوتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ تکرار سے اچاٹ ہو جانے والی انسانی طبیعتوں نے اس فرض سے گریز کرنا شروع کر دیا۔ فرض ہمیشہ طبیعتوں پہ گرانی کا باعث ہوتا ہے، چھوٹا سا بھی عمل ہو اگر حکمن کیا جائے، کہا جائے، بطور فرض کے کہا جائے تو بہت دشوار اور گرم ہو جاتا ہے، لیکن اگر بڑی مشکل ہو، بہت دشوار مرحلہ ہو، لیکن کسی کی محبت کا تقاضا ہو کہ اس مرحلے کو طے کرنا ہے تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ مثالوں میں تشریحات کی ضرورت نہیں، صاحبان فہم کا مجمع ہے۔ جذبہ محبت فرہاد کو پہاڑ کاٹ کر نہر نکالنے پہ آمادہ کر سکتا ہے، لیکن فریضہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنے میں دشواری محسوس کرتا ہے۔ پہلے تو صرف فرض کی تعلیم دے کر گزارا ہو جاتا تھا، اس لیے کہ انسان بھولے گا تو دوسرا نبی آ کے وہی فرض پڑھا دے گا، لیکن اب جب سلسلہ نبوت منقطع ہو رہا تھا
اللہ نے اپنے فرائض یوں ہی نہیں چھوڑے بلکہ کچھ ایسی ہستیوں سے متعلق کرا دیا ہمیں کہ ان سے محبت کرتے جاؤ، فرض ادا کرنے کا مزہ آتا جائے۔ معزز اہل بیت یہ ان شخصیتوں کو ان کے کسی منتوں کا اجر نہیں دے رہے آپ، بلکہ یہ فقط اپنے فرض کو خوشگوار بنانے کا اہتمام کرنا ہے۔ اب یہ ممبر جو قانونی اور شرعی ممبر تھا، اس کا کام تھا کہ لوگوں کو، نسل انسانی کو فرائض سے آگاہ کرے، احکام شریعت بتائے، دین کے راستے پہ چلائے۔ لیکن ان فرائض پہ عمل تب ہوتا جب دلوں میں جذبہ محبت آباد ہوتا، ذہنوں میں محبت معجزن ہوتی۔ اس کے لیے فکر معصوم نے ایک ادارہ تخلیق کیا، یہ دیکھتے ہوئے کہ دشمن ان کے نماز روزے پہ اعتراض نہیں کرے گا، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، رکاوٹ بنے گا تو اس بنیادی قوت محرکہ، اس ڈرائیونگ فورس کے خلاف محاذہ کرے گا جو انہیں نماز روزے پہ آمادہ کرتی ہے۔ یعنی اس کی دشمنی تھی تو فضائل آل محمد سے اور مسائل آل محمد سے، اور یہی دو چیزیں تھیں جو جذبہ محبت کو بیدار کرتی ہیں، اس لیے کہ فضائل شخصیت میں دلچسپی لینے پہ آمادہ کرتے ہیں اور مسائل کی ذات سے ہمدردی کا احساس ابھارتے ہیں۔ یہی دلچسپی اور ہمدردی مل جائے تو محبت بن جاتی ہے۔ اس لیے فضائل و مسائل کا تذکرہ ضروری تھا، اس لیے ائمہ نے ایک اور ادارہ قائم کر دیا، اس ادارے کی نمائندگی ہمارے کاندھوں پہ آگے بڑھ کے ہم نے قبول کر لی ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ نتیجہ ہمارے سے خود ہوا کہ تم ہمارے فضائل بیان کرو، ہمارے مسائل بیان کرو۔ ممبر اپنا کام کرے گا، تم ممبر نہیں ہو، خود کو کبھی نمائندہ نہ سمجھنا کہ تم دین کی نمائندگی کر رہے ہو، تم تو صرف اس کام کے لیے رکھے گئے ہو کہ تم ہمارے فضائل و مسائل پیدا کر کے دلوں میں جذبہ محبت کو معجزن کرتے رہو۔ ہدایات ممبر سے ملتی ہیں۔ بنیادی طور پر کوئی ادعا، کوئی دعویٰ نہیں ہے اس خطیب کو جو اس ممبر سے آتا ہے، یہ فضائل و مسائل والا، اس لیے کہ ہم نے اپنے ممبر کے نمائندے کو کبھی قابل تنقید نہیں سمجھا، بالاتر ہے تنقید سے۔ آج تک علماء کرام تشریف فرمائیں، مسئلہ پوچھیے، بتا دیں گے جائز ہے ناجائز ہے، پلٹ کے یہ پوچھنے کی بھی اجازت ہوگی، لیکن ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ جناب یہ جائز ہے تو کیوں، ناجائز ہے تو کیوں، کون سی حدیث، کون سی آیت جس کی روشنی میں آپ اس کو جائز یا ناجائز کہہ رہے ہیں۔ اس لیے پوچھنے کی ہمت ہم نہیں کرتے کہ ہمیں تو وہ پیمانے بھی نہیں معلوم، وہ طریقے بھی نہیں معلوم کہ کیسے حدیث سے یا آیت سے کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے۔ اس لیے براجین کرام، مجتہدین نظام، ان کے فتوے پر کبھی ہم نے بات نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے، انہوں نے ساری زندگی اسی فن، اسی علم کے اصول میں صرف کیے۔ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو ہمیں بے چون و چرا مان لینا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے
کبھی تنقید سے بالا تر نہیں سمجھا۔ آپ دیکھتے ہیں اب بھی اس گئے گزرے زمانے میں بھی ذرا سے خطیب کی زبان میں رکنت پیدا ہوئی، اس کے منہ سے کوئی بات غیر مانوس نکلی، میں نے پلٹ کے پوچھ لیا، اس وقت نہ صحیح بات میں پوچھا، آپس میں بحث کی کہ جناب یہ روایت تو ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، یہ قصہ انہوں نے کیسے سنا دیا، اور یہ پورا حق ہے ہمارے سامنے کو۔ یاد رکھیے کہ جہاں عزتیں ہوتی ہیں، جن مقامات پر دنیا کی وہ تمام چیزیں حاصل ہوں کہ جس کی انسان خواہش کرتا ہے، اس مقام پر ہی بیروتیوں کا ہجوم زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان اپنے اوپر کسی کا روپ ڈھالے گا تو اس کا روپ ڈھالے گا جس سے سیلے میں اس کو کوئی بلندی ملے، مرتبہ ملے، دنیا کی کوئی فائدہ حاصل ہو، تبھی تو بیروت دے گا نا۔ میں ہر آدم کی اولاد میں کسی کی کم یا کسی کو زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ قومیں ہیں کہ جن کو لوگوں نے معاشرے میں بلند مقام نہیں دیا، کچھ حضرات ہیں کہ جن کو بڑی عزت و توقیر حاصل ہے، تو اب کس قوم کا نام لوں؟ کوئی ذات کا مراسی سید تو بننے کی کوشش کرے گا، کوئی سید یہ نہیں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو مراسی یا کوئی اور تو جہاں بلندیاں ہوتی ہیں وہاں نقال بھی بہت ہوتے ہیں، اور بہروپیے کا کمال یہ ہے، اس کے فن کی انتہا یہ ہے کہ اس کا بہروپ پکڑا نہ جائے، اگر پہچانا جائے تو پھر بہروپیہ کیسا؟ وہ آگے نہیں کہے گا کہ میں بہروپ کر کے آیا ہوں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس میں صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ چونکہ ذکر محمد و آل محمد کو پذیرائی حاصل ہے، لوگوں میں مقبولیت حاصل ہے، تو وہاں پر ایسے بہت سے لوگ آ جائیں گے کہ جو یہ کام اس طرح سے ادا نہیں کر سکتے جس طرح انہیں ادا کرنا چاہیے۔ تو وہاں چونکہ تنقید سے بالا تر نہیں ہے، اس لیے پورا حق ہے آپ کا کہ خود فیصلہ کیجیے۔ یہ بات کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ آپ خطیب کی خطابت سے اختلاف بھی کریں اور پھر مجمع کی روش کی پیروی کرتے ہوئے واہ واہ بھی کرتے رہیں، اس کو داد بھی دیتے رہیں۔ اس صورت میں گویا جس کیفیت سے وہ گزر رہا ہے خطیب، آپ بھی اس کیفیت سے مختلف نہیں ہیں کہ زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور بات۔ اور میں صرف چونکہ محترم نے ایسی بات کہتی تھی کہ اب ان معذرتوں کے بغیر گفتگو کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، بہت دشواری پیدا ہو گئی تھی میرے لیے، تھوڑا سا وقت لگ گیا ہے، لیکن میں موضوع سے ہٹا ہوا ہوں، لیکن یہ بات بھی اس وقت اب سلسلہ کرام کے جز کے طور پر آپ حضرات کی کوشش گزار کر دی، اور جن حضرات نے کل سماعت کا اعزاز بخشا ہے وہ اس بات سے واقف ہیں کہ موضوع کلام ذرا تھوڑا سا مختلف سا ہے، بڑا دنیاوی قسم کا موضوع ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی جنگی حکمت عملی، اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں کل جو بات ہوئی وہ تمام تر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کے پیش نظر جو مقصد ہے وہ بہت عظیم مقصد ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے جو وسائل ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کسی اعتبار سے بھی وسائل امام کے پاس نہیں ہیں، اور امام کو یہ بلند مقاصد بغیر وسائل کے اور بغیر اپنی قوت اعجاز کو استعمال کیے کہیں معجزے کا دخل نہیں ہوگا، تمام تر جو کچھ ہوگا انسانی حدود کے اندر رہ کر ہوگا۔ حسین کے معرکے کی جوہر ان کا صبر ہے، ان کی استقامت ہے، ان کی شجاعت ہے، ان کی قوت برداشت ہے، لیکن یہ تمام صفات حدود انسانیت میں ہیں، انسانی حد سے باہر کی بات نہیں۔ اس میں رہتے ہوئے
بغیر وسائل کے، بغیر معجزے کے ایک ایسی جنگ پتہ کرنی ہے کہ جنگ دنیا کی اپنے اعتبار مقاصد کے اعتبار سے منفرد ترین جنگ ہے کہ اس سے پہلے کسی نے صرف اور صرف انسانیت کی لڑائی نہیں لڑی جیسی حسین نے لڑی ہے۔ اب اگر حسین اس لڑائی میں ایسے کامیاب ہوں کہ کامیابی کا اثر آج بھی باقی ہو اور رفتار بتا رہی ہو کہ آنے والا کوئی زمانہ نہیں ہوگا جس میں حسین کی کامیابی کا ڈنکا نہ بجے۔ اب ایسی صورت میں پوری دنیا کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ جہاں کوئی بے سر و سامانی کی حالت میں حق کے لیے سر بلند کرنا چاہے، حق کا نام کی خاطر، حق کے بقا کی خاطر جنگ کرنا چاہے، تو پھر اس کے سامنے سوائے حسین کی جنگی حکمت عملی کے کوئی اور طریقہ نہیں ہے جو اسے کامیابی سے ہمکنار کر سکے۔ یہ وہ بنیادی حوالہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر حسین نے اس جنگ کے اندر کون سے ایسے طریقے اختیار کیے۔ ظاہر ہے کہ جب انسانی قوتوں کے اندر یہ جنگ ہوئی ہے تو پھر ہم ان اجزاء کا بآسانی تجزیہ کر سکتے ہیں، یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کن عوامل سے کام لے کر، کن ذرائع سے کام لے کر حسین نے بظاہر کسی بھی صورت میں کامیاب نہ ہوتی ہوئی جنگ کو اتنی بڑی کامیابی میں تبدیل کیا۔ اور اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ایک ضمنی بات کا جواب دیتا چلوں کہ کچھ لوگوں نے اس کامیابی کو، حسین کی کامیابی کو جو ایک کی جاتی حقیقت ہے، اب یہ مرحلہ نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات دو رہا ہوں جو کلر کر چکا ہوں یا اس کے علاوہ اس کامیابی کی تفصیلات عرض کروں۔ مختصر سی بات ہے کہ آج 1400 سال کے بعد اتنے بہت سے لوگوں کا اس مصروف ترین معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے کام کاج چھوڑ کر صرف ذکر حسین سننے کے لیے جمع ہو جانا بذات خود حسین کی کامیابی تو اب کسی نے اس کامیابی کو نہ مانتے ہوئے کہا کہ یہ کیا کامیابی ہوئی کہ حسین خود بھی مارے گئے، حسین کے ساتھ بنی ہاشم کے قیمتی ترین افراد حسین میں جو بے مثل ترین افراد ہو سکتے تھے وہ بھی منصب شہادت سے فائز ہوئے، اور دنیا اسلام کی وہ شخصیتیں کہ جو ایمان میں، کردار میں کامل ترین شخصیتیں تھیں وہ بھی جماعت آپ کے ساتھ شہید ہوئی، تو سب مارے گئے، تو پھر کامیابی کیا ہوئی؟ یعنی گویا اگر موت آ جائے تو یہ ناکامی ہوتی ہے، زندگی بچ جائے تو کامیابی ہوگی۔ سامعین محترم، سوال تو اپنے طور پر صاحبان فکر کے لیے بہت سے جوابات رکھتا ہوگا اور وہ یقیناً اس کے مجھ سے بہتر طور پر جواب دے سکیں گے، لیکن مجھے یہ بات انتہائی سطحی لگتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ مارے گئے اس لیے ناکام ہو گئے۔ آپ بتائیے کہ دنیا میں آج تک کوئی طبیب ایسا ہے جس نے مرض الموت کا علاج دریافت کر لیا ہو؟ کوئی مریض، کوئی طبیب ہے باوجود اس کے کہ دواؤں کا ڈھیر ہے، سرجری کے فن نے بڑا کمال پیدا کیا ہے، لیکن ہے کوئی جو یہ کہے کہ جناب ہم نے تو موت کا حل نکال لیا ہے، اب آئندہ کوئی شخص مر نہیں سکے گا؟ کیا کوئی سائنسدان ہے کہ جس نے زلزلے، سیلاب، ان کے نتیجے میں ہونے والی موت کا سدباب کر دیا ہے کہ موت نہیں ہوگی؟ وہ جو کربلا کے شدائد کا مقابلہ نہیں کرتے اور یزیدیت کے سامنے سر جھکا لیتے ہیں، کیا انہیں کہیں سے ضمانت مل گئی ہے کہ اس صورت میں ان کو موت نہیں آئے گی؟ جب موت ہر فرد کو آئے گی، ہر صورت میں آئے گی، تو کم از کم موت کا آنا یا نہ آنا یہ بنیاد نہیں ہو سکتا کسی کی کامیابی اور ناکامی۔ موت تو ان حقائق میں سے ہے کہ ہر صورت میں آنے والی ہے، 2 دن کے بعد آئے، 2 دن پہلے آئے، اور یہ بات کی بھی ضمانت کس کے پاس ہے؟ بڑی بچائی گئی زندگی، ہر مرحلے سے بچائی گئی زندگی کس لمحے موت سے 2 چار
پر ہو جائے گی ہمیں نہیں معلوم. یہ زندگی کا انجام برحق اور موت ہے. اس پوری دنیا کی جو سب سے مسلمہ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے اسے برحق اور مرنا ہے. تو جب مرنا مقدر ہے، مرنا لازمی چیز ہے، یقیناً انسان کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو پھر یہ کہنا کہ ٹھیک مر گئے اس لیے ناکام ہو گئے، کتنی عجیب بات ہوگی کہ مر گئے تو ناکام ہو گئے. ارے کوئی موت سے بچ کے دکھائے تو ہم سمجھیں کہ ہاں بھائی کامیابی کی کوئی ایسی صورت ہے. یہ تو بہت یوں سمجھیے کہ ایک طرف تو خود غرضانہ انداز فکر ہے کہ جہاں یہ سمجھا جائے کہ اگر ہم بچ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیاب ہو گئے. بعض اوقات بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں، ڈوبتا ہوا جہاز ہو، چند آدمیوں کے اس جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دینے سے جہاز بچ جائے، یا موت کے گھاٹ اتر جانے سے پورے لوگوں کی حفاظت کا انتظام ہو جائے، تو اس صورت میں ان جان دینے والوں کو وہ عظیم انسان کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی قربانی دے کر پوری گروہ کو، پوری جماعت کو بچایا. میدان جنگ میں جب قوموں میں تصادم ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ فریقین کے افراد مارے جاتے ہیں، لیکن ان فریقوں میں ان مارے جانے والوں کے باوجود ایک وقت آتا ہے کہ ان میں سے ایک گروہ فتح یاب ہوتا ہے. تو فتح یاب تو یقیناً وہ لوگ کہلا رہے ہیں کہ جو اس جنگ کے اندر کامیاب ہوئے ہیں، لیکن ان فتح یاب لوگوں کے کئی افراد میدان جنگ میں مارے بھی تو گئے ہوں گے. تو کیا یہ سمجھیں کہ جنہوں نے فتح کا جھنڈا گاڑ دیا اور زندہ ہیں وہ تو کامیاب ہوئے، اور جو ان میں مارے گئے وہ سارے کے سارے ناکام تھے؟ یعنی یہ کچھ بات یہ ہوگی کہ بدر میں اگر 14 آدمی مارے گئے اور 10% مسلمانوں کو فتح ہوئی تو 313 میں سے 299 آدمی کامیاب ہوئے اور 14 آدمی ناکام ہوئے. احد کے اندر حمزہ ناکام ہوئے، رسول اللہ کامیاب ہوئے. جناب والا، اگر بدر کے اندر 299 کو فتح نصیب ہوئی ہے تو ان 14 کی قربانیوں کے نتیجے میں اگر احد کے اندر ذات رسالت اور ان کی جماعت کو کامیابی حاصل ہوئی ہے تو یہ حمزہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے. یہ قیمت ہوتی ہے، جتنی بڑی کامیابی مقصود ہو اتنی بڑی قیمت ہوتی ہے. لیکن جب موت سب کا مقدر ہے، جب موت سب کو آنی ہے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون مرے گا اور کون نہیں مرے گا. پھر یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ موت کس کو موت آئے گی اور کس کو موت نہیں آئے گی، بلکہ مسئلہ ہوگا تو یہ ہوگا کہ دیکھیے موت تو سب کو آنی ہے. تو ایک موت یہ صورت ہے کہ موت سے بچتے پھر رہے تھے، پہلو بچا رہے تھے، جہاں تک ہو سکتا تھا موت کا سامنا نہ ہو، دفاع کا پورا انتظام اپنی حفاظتی کے کہ کہیں موت نہ آ جائے. اس کے باوجود موت نے تمام حصار توڑ دیے، تمام دفاع ختم کر دیے، اور ایک دن اچانک چھاپا مارا اور ہماری روح قبض کر لی، ہماری زندگی چھین لی. ایک تو موت یہ ہے کہ جہاں ہم موت سے بھاگ رہے تھے لیکن موت نے ہمیں آدھا پہنچا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ موت کہیں دور ہو اور اپنا منہ چھپاتی پھر رہی ہو، اور کوئی چلی آگے بڑھے اور وہ کہے کہ نہیں تو مجھ پہ کیا آئے گی، میں تجھ پہ قابو پاؤں. ایک جبر کی موت ہے، ایک اختیار کی موت ہے. اب خود فیصلہ کر لیجیے کہ اگر موت جبر کی صورت میں موت تو آنی ہے، تو اگر حالت جبر میں آئی، اس نے مجبور کر دیا اور ہم کو مسلط ہو گئی، تو عظمت کا پہلو وہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ کوئی اپنی موت کا خود انتخاب کرے، فیصلہ کرے. کیونکہ جب موت خود آئے گی تو جب بھی موت خود آئے گی فنا کا پیغام لے کے آئے گی، مٹا دینے کا پیغام لے کے آئے گی، ختم کر دینے کا پیغام لے کے آئے گی. لیکن جب موت کے اوپر خود انسان قابو پائے گا تو موت انسان کے غلام ہوگی. اور پھر اگر حسین جیسی شخصیت موت کے اوپر قابو پاتا ہے تو پھر موت فنا کا پیغام نہیں بنتی بلکہ غلام کی حیثیت سے یہی موت حسین کی بقا کا اہتمام کرتی. موت کو پیمانہ نہ قرار
खामोखा हो, बड़े कोई बयान खतीब और वो बड़ी अच्छी जबान में बहुत खूबसूरत लफ्जों में चीज़ों को बयान किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये मौत बड़ी अपने आप को अपना मालूम क्या समझती थी, जिस ताकतवर के पास गई उसको कमज़ोर बना दिया, जिस फातेह के पास गई उसको मफ्तू बना दिया, जिस साहब इख्तिदार के पास गई उसके इख्तिदार को लम्हों में खाक मिला दिया, जो अपनी कुव्वत पे बड़ा नाज़ा था उसको कमज़ोर नाजमा कर दिया। बस हर मकाम पर फतह के झंडे गाड़ती हुई, हर जगह अपनी अज़मत के कसीदे पढ़वाती हुई, हर जगह खौफ व हिरास फैलाती हुई मौत अचानक चलते चलते करबला के सहरा में पहुंची। छोटे से अफराद का एक गिरोह चारों तरफ से घिरा हुआ है। मौत के कारिंदों ने चारों तरफ से चंद लोगों को घेर रखा है। मौत ने सोचा मैंने बड़ों बड़ों को पछाड़ा है, बड़ों बड़ों को शिकस्त दी है। बड़े नाज से बड़े फख्र से हुसैन के खैमों में दाखिल हुई, हुसैन के खैमों में दाखिल हुई। बूढ़ों ने खिताब समझ लिया, खिताब समझ कर इस्तेमाल कर लिया। जवानों ने उरूज समझ कर गले लगा लिया। बच्चों ने खिलौना समझ के घेरना शुरू। मौत खौफज़दा होकर इस रवैये से हुसैन के खैमों से भागी और हुसैन के खैमों से भागकर यजीद की फौजों में जाके छिप गई। और अगले दिन और मोहम्मद कासिम अली अकबर ये यजीद की फौजों पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि फरार होने वाली मौत को तलाश कर रहे थे कि उसको ऐसी मौत दे दी जाए कि फिर कयामत तक जहाँ हुसैन हो वहाँ वाक़या है कि अब हुसैन जिंदगी की अलामत है, हुसैन हयात की अलामत है। ये कहने को तो कह दिया जाए कि चूंकि खुद भी मारे गए, साथी भी मारे गए, इसलिए क्या कामयाबी हुई। अरे हुसैन जिंदगी की ऐसी अलामत है, ऐसी अलामत है कि मैं तो ये कहता हूँ कि हुसैन मैं जिंदा नहीं है, हुसैन जिंदा नहीं है, हुसैन जिंदगी। फर्क क्या है? फर्क क्या है? देखिए कोई शख्स झूठ बोलता हो, एक दिन इत्तेफाक से खबर लेके आए और बड़ी सच्ची हो तो आप कहें कि भाई आमतौर पर तो झूठा था, आज सच्चा हो गया। पहले अक्सर सच बोलते थे, लेकिन एक दिन उन साहब ने ऐसी बात कह दी कि जो आपको मालूम है कि खिलाफ वाक़या है। आपने कहा ये तो बड़े सच्चे थे, लेकिन अब ये झूठे हो गए। सच्चा झूठा हो सकता है, झूठा सच्चा हो सकता है, लेकिन सच कभी झूठ नहीं हो सकता। झूठ कभी सच नहीं हो सकता, सच कभी झूठ नहीं हो सकता। मुर्दा जिंदा हो सकता है, जिंदा मर सकता है, लेकिन जिंदगी कभी मौत नहीं बन सकती। हुसैन जिंदा नहीं है, जिंदगी है। हुसैन तक मौत की रसाई है ही नहीं। जहां हुसैन है, अब अगर इसी बात को फैलाऊं तो एक तफसीली गुफ्तगू है, सिर्फ तारीख में देखते जाइए, जहां जहां हुसैन से निस्बत होती जाती है वहां सबसे बड़ी नेमत जो मिलती है वो जिंदगी की नेमत है, वो जिंदगी की नेमत है। अरे आप जो आज दुनिया में जिंदा हैं तो किस हवाले से जिंदा हैं? आपके पास क्या है? कौमें दौलत के बलबूते पे जिंदा रहती हैं, इक़्तिदार के बलबूते पे जिंदा रहती हैं, कसरत के बलबूते पे जिंदा रहती हैं, ताकत के बलबूते पे जिंदा रहती हैं। इनमें से कोई अंसर आपके पास मौजूद नहीं है जिंदगी का, फिर भी आप जिंदा हैं। तो ये जिंदगी है तो सिर्फ हुसैन से वाबस्ता
اقتباس میں سماعت فرمایا جائے کہ حسین، یہ کربلا کا حسین، یہ کوئی معمولی حسین نہیں ہے. ہم کہہ دیتے ہیں مجبور ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے. یہ حسین مجبور و بے کس نہیں ہے. کربلا کا حسین لوح محفوظ کا قلم، کربلا کا حسین تقدیر الہی ہے. کربلا کا حسین زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے. کیا یہ زندگی نہیں دیتا ہے؟ جس کے مقدر میں دائمی ہلاکت کی، اس خور سے کہا آؤ تجھے زندگی، ایسی زندگی کہ قیامت تک تجھے موت. اس حسین کی کامیابی کا راز سمجھنے کے لیے کیا طریقے کا راستہ حسین؟ تو اتنی بات پیش نظر رہے کہ پہلے یہ طے کر لیں کہ حسین کے مقابل کون سی چیز ہے. حسین کس چیز کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ جان دینے کا معاملہ کیوں پیش آیا حسین کو، اور یہ کس چیز کے لیے جان دی ہے حسین؟ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین کا مقابلہ یزید سے تھا. درست ہے، حسین کا مقابلہ یزید سے تھا، لیکن حسین کا مقابلہ صرف یزید سے نہیں. حسین کے مقابل دو چیزیں تھیں، ایک یزید اور ایک یزیدیت. ایک مقابل کی چیز یزید تھا اور ایک یزیدیت تھی. یزید کون ہے؟ ایک بادشاہ جو سن 60 ہجری میں رجب کی کسی تاریخ کو مسند اقتدار پہ بیٹھا تھا. اس نے یہ خواہش کی کہ حسین کو خرید لے، حسین کی گردن اپنے سامنے جھکا لے، حسین سے بیعت لے. یہ اس کی تمنا تھی، اس کی آرزو تھی. اس بادشاہ نے اپنے بادشاہت کے سوم میں یہ سمجھا کہ جو کچھ مجھ سے کہہ دیتا ہوں وہ پورا ہو جاتا ہے، جو بات میں کہہ دیتا ہوں اس کو فرمان سمجھا جاتا ہے، ہر شخص اس کی اطاعت کرتا ہے. تو اب اس نے اپنی بہت سی خواہشات کے پورا کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی. حسین سے مطالبہ کیا کہ تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. یزید یہی تو چاہتا تھا نا کہ حسین بیعت کر لیں. اب حسین نے جیسے ہی یہ سوال حسین کے سامنے رکھا، حسین نے صاف جواب بلا کسی رد و تک کے، بغیر کسی اس میں ہچکچاہٹ کے فوراً نے جواب دیا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی اطاعت نہیں کر سکتا، اس کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ ایک نہیں جو حسین نے کہا، ایک نہیں جو حسین نے کہا، یہ یزید کے تمام خوابوں کو چکنا چور کرنے کے لیے کافی تھا. اب اگر اس نہیں کو کہنے کے بعد یزید کی تمام کوششوں کے باوجود حسین چاہے دنیا سے چلے جائیں لیکن نہیں ہاں میں نہ بدلے تو یزید کی شکست تو ہو گئی. یزید تو ناکام ہو گیا. ذرا سوچئے، واقعہ کربلا نہ ہو، حسین شہید نہ ہو، مدینے میں انکار بیعت کرنے کے بعد حسین دنیا میں رہیں، انکار پر قائم رہے اور اس عالم میں طبعی موت آ جائے، کسی اور طریقے سے موت واقع ہو جائے، تو کیا اس صورت میں یزید کامیاب ہو جائے گا؟ حسین انکار بیعت کرنے کے بعد اگر طبعی طور پر انتقال کر جائیں تو کیا یزید کامیاب ہوگا؟ نہیں. اس لیے کہ یزید کی کامیابی تو تب ہے کہ حسین کا سر جھک جائے. اس وقت بھی یہ کہا جائے گا کہ حسین مرتے مر گئے لیکن یزید کی بیعت نہیں. یزید اپنی پوری کوشش کر کے تھک گیا لیکن حسین دنیا سے چلے گئے لیکن بیعت نہیں. یزید کی بیعت نہ کرنا گویا یزید کے خلاف حسین کی طرف سے ایک اقدام تھا. جب تک یہ اقدام قائم ہے اس وقت تک حسین کامیاب ہے، یزید ناکام. یزید سے جو لڑائی ہے وہ ختم ہو گئی، مدینے میں ختم ہو. یہ معاملہ تو مدینے میں ختم ہو گیا کہ یزید شکست کھا گیا، اس لیے کہ حسین کے انکار کو اقرار میں نہیں بدلا جا سکتا. اب جو کچھ ہو رہا ہے مدینے کے انکار کے بعد
اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ یزید کے خلاف نہیں ہے، اب یزیدیت سے لڑائی۔ یزید کی کوئی وقت نہیں تھی کہ وہ حسین کو مار سکتا۔ یہ جو جان کی قربانی ہے یہ صرف یزید سے ٹکرانے کے سلسلے میں نہیں ہے، وہ تو بہت چھوٹا سا معاملہ تھا۔ یزید تو 28 رجب کو، بلکہ اس سے بھی 2 دن پہلے 26 رجب کو یہ معاملہ ہوا تھا، ولید کے ساتھ حسین اطمینان سے 2 دن رہنے کے بعد تیسرے دن روانہ ہوئے تھے شہر مدینہ سے، شہر مکہ سے، تو شہر مدینہ سے روانہ ہوئے تھے۔ تو اس وقت گویا انکار بیعت امام کی جانب سے اعلان تھا کہ حسین نے یزید کو شکست دے دی۔ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا بادشاہ ایک مدینے کے عام شخصیت کا سر نہیں جھکا سکا۔ اب حسین اگر کہیں جاتا ہے تو یہ سمجھیے کہ حسین کی جنگ جاری ہے، حسین تو فیصلہ کر چکے یزید کے ساتھ، اب تو صرف حسین چلتے پھرتے یزید کی شکست کا اعلان ہے۔ جہاں جاتے ہیں دنیا دیکھے کہ یہ وہ ہے جس نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور اپنے انکار پر قائم ہے۔ اب تو حسین چلتی پھرتی فتح ہے، اب ان کو مزید فتح کی ضرورت نہیں ہے یزید کے معاملے میں، تو یزید کا معاملہ تو طے ہو چکا، لیکن لڑائی ہے تو اب یزیدیت سے ہے۔ یہ یزیدیت کیا ہے؟ یہ یزیدیت کیا ہے؟ یہ کسی ایک شخص کا نام نہیں، یہ یزیدیت نام چاہے بعد میں ملا ہو، لیکن یزیدیت ماضی میں بہت پہلے یہ یزیدیت اس وقت بھی تھی جب شیطان خدا کے سامنے کھڑا ہوا تھا، یہ یزیدیت اس وقت بھی تھی جب نمرود تخت کے اوپر بیٹھا ہوا اور اللہ کے نمائندے کو للکار رہا تھا، یہ یزیدیت فرعون کی شکل میں بھی تھی، یہ یزیدیت ابو جہل کی شکل میں بھی تھی، ابو سفیان کی شکل میں بھی تھی اور یزید کی شکل میں بھی۔ اگر افراد کے ان حوالوں سے یزیدیت کا مفہوم واضح نہ ہو تو یوں سمجھیے کہ در حقیقت مسند اقتدار تک پہنچنا، زیادہ سے زیادہ اقتدار حاصل کرنا، یہ انسان کی بڑی پرانی آرزو ہے، چاہتا ہے کہ ہر انسان پہ قابو پا لے، ہر انسان کو اپنا محکوم بنا لے۔ جب تک وہ انسانوں کو محکوم بناتا رہتا ہے اس وقت تک وہ جابر ہے، وہ ظالم ہے، لیکن جس وقت وہ براہ راست خدا سے ٹکر لینے لگتا ہے کہ اب میں خدا کو بھی اپنا تابع کرنا چاہتا ہوں، تو سمجھ لیجیے کہ یہاں سے یزیدیت شروع ہے۔ انسان کا انسان سے معاملہ ہے تو وہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، جبر ہے، لیکن جب خدا سے ٹکرانے لگے تو اس کا مطلب ہے یزیدیت ہے۔ یہ یزیدیت دنیا میں حکمرانوں کی اقتدار کی خواہش بعض اوقات کی بڑھ جاتی ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ انہیں یا خدا سمجھا جائے یا جو کچھ وہ کہیں اسے فرمان خدائی سمجھا جائے۔ ان کے نزدیک اللہ کا کوئی فرمان کی اہمیت نہیں رکھتا، ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات کو مانا جائے، بس جہاں یہ مزاج بھی یہ انداز آیا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو مانا جائے، تو اب اس کے خلاف اٹھنا یہ حسین کا مشن، اس یزیدیت کے خلاف۔ اس یزیدیت کا حربہ کیا ہوتا ہے؟ کیسے یہ یزیدیت اپنے کو منواتی ہے؟ ہمارے یہاں اصطلاحیں شہنشاہیت کے لیے قیصر و کسریٰ، روم کا حکمران جو تھا قیصر کہلاتا تھا، ایران کی سلطنت تھی، یہ تو بڑی امپائرز تھیں جو اس وقت موجود تھیں جب اسلام آیا ہے، روم کی بھی اور ایران کی بھی۔ تو ایران کا حکمران کسریٰ کہلاتا تھا، روم کا حکمران قیصر کہلاتا تھا۔ تو اب قیصریت اور کسرائیت کیا ہے؟ در حقیقت صورت احوال یہ ہے کہ انسان جتنا فطرت کے قریب ہوگا اتنا سادہ ہوگا، اور جتنا فطرت سے دور ہوگا اتنا اس میں تصنع اور بناوٹ ہوگی۔
جتنا فطرت سے قریب ہوگا اتنا سادہ ہوگا، اور جتنا فطرت سے دور ہوتا جائے گا تصنع بڑھتی جائے گی۔ ایک عام انسان اپنی عام زندگی میں نہ اس کے اندر وہ لباس کے غیر معمولی اہتمام ہیں، نہ وہ شان و شوکت ہے، نہ یہ تخت و تاج کے اہتمام ہے، نہ فوج لشکر سپاہ ہے، فطرت کے قریب ہے نا۔ تو جتنا فطرت کے قریب ہے اتنا یہ چیزیں نہیں ہیں، جتنا فطرت سے دور ہوگا وہاں پر ہر طرف تصنع کی دیواریں کھڑی کی جائیں گی، اب اصلی شکل پہچانی نہیں جائے گی، اصلی صورت پہچانی نہیں جائے گی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جتنا فطرت کے قریب ہے اتنا حق کے قریب ہے، جتنا فطرت سے دور ہے اتنا باطل کے قریب ہے۔ تو گویا انسان کی حقیقت کا واضح طور پر سامنے نظر آ جانا اس کی حقانیت کی پہچان ہے، اور حقائق پر پردہ ڈالنا، اپنے کو چھپانا، یہ باطل کی علامت ہے۔ مسند اقتدار پہ بیٹھے ہوئے یزید قیصریت و کسرائیت کا سہارا اس لیے لیتے ہیں کہ اس طریقے سے ان کی شان و شوکت، ان کا تصنع، ان کا احترام، ان کا جاہ و حشم، یہ ساری چیزیں انسان کی توجہ کو ایک طرف تو ان کے عیبوں سے بے غافل کر دیں، اپنی شخصیت پہ اتنے پردے ڈال دیتے ہیں کہ ان کی شخصیت بھی ظاہر نہ ہو سکے، اور سب سے بڑی بات جو ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہر صاحب اقتدار کا سب سے بڑا مسئلہ، آپ کہیں گے اقتدار کو قائم رکھنا، سلطنت کو مستحکم کرنا، شاید یہ مسئلہ ہو، جی نہیں، سب سے بڑا مسئلہ صاحب اقتدار کا وہ صاحب کردار انسان ہوتا ہے جس کا کردار اگر لوگوں کے سامنے آ جائے تو یہ احساس ہو جائے کہ یہ جو شخص تخت کے اوپر بیٹھا ہوا اپنے کو عظیم ترین کہہ رہا ہے، در حقیقت یہ وہ بہروپیہ ہے جس نے بہروپ بھر رکھا ہے، ورنہ کردار تو یہ ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے غور کیا کہ آل محمد سے دشمنی کیوں ہے؟ ہر دور کا حکمران آل محمد سے دشمنی کرتا رہا، کیوں؟ انہوں نے کسی کی سلطنت کو چھیننے کی کوشش نہیں کی، ان کا ان کے جاہ و اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اپنے اپنے گوشے میں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، بظاہر خاموش زندگی۔ سارے ائمہ کی صورت ہے، عوام کہیں مخالفت کرتے نظر نہیں آ رہے، یہ خصوصیت ہے آل محمد کی کہ کہیں عوامی مخالفت نہیں پائی جاتی، عوام کے مقبول ترین فرد ہیں، اگر پسند نہیں ہے تو وقت کے حکمران کو پسند نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے ان کی ذات سے، کوئی خطرہ نہیں ہے ان کی ذات سے حکومت کو۔ اب اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے سارے ائمہ اپنے دور کے حکمرانوں کے ہاتھوں شہید کیے گئے، کیوں؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ بظاہر غیر منطقی بات لگتی ہے کہ جب کسی کا کسی سے تعلق نہیں تو جان لینا تو آخری مرحلہ ہے نا، تو یہ جان لینے کا عمل کیوں کیا جاتا؟ اس کی واحد وجہ یہ ہوتی تھی، واحد وجہ یہ ہوتی تھی کہ ایک جملے میں پھر حضرت سنجری صاحب کے جملے کا حوالہ دوں گا کہ آل محمد تم سے زمانے میں صرف اس لیے دشمنی کی کہ تم اتنے اچھے کیوں؟ کردار کے کامل مرکب موجود ہوں۔ اب ایک شخص مسند پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے میں نائب رسول ہوں، میں المومنین ہوں، اور میں تمہیں دین کی تمہاری رہنمائی کرنے والا ہوں، دنیا کی بھی قیادت کرنے والا ہوں۔ سامنے ایک شخصیت ہے، بس وہ صرف نظر آ رہی ہے، ایک جھلک جب ادھر دیکھتے ہیں اور پھر جب نگاہ ادھر آتی ہے تو ایک دم سے یہ شخصیت جو اپنے آپ کو نائب رسول کہہ رہی تھی، امیر المومنین کہہ رہی تھی، اتنی مکروہ نظر آنے لگتی ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ اس سے بڑا دھوکے باز کوئی اور نہیں۔ یہ اس نقالی کا پردہ فاش ہو رہا ہے ان شخصیتوں کی وجہ سے۔ تو اب جس نے اپنے آپ کو جاہ و حشمت کے پردوں میں چھپا رکھا ہے، جو چاہتا ہے کہ ان اچھے کرداروں سے نگاہیں ہٹ کر ہماری طرف مرکوز ہوں، کون ہے کہ وہ دمشق کے
عالیشان محلات میں جس شان و شوکت کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر مدینے کے گھروں میں رہنے والے کسی نمائندہ رسول کو کردار کے حوالے سے دیکھے گا. کوشش یہی ہے کہ دنیا ہماری طرف دیکھتی رہے، ادھر نہ دیکھے. اس کے لیے حکمران کیا کرتے تھے؟ حکمران کے پاس دو طریقے تھے بنیادی. اپنے خزانوں کا منہ کھول دو، اور منہ کھول دو تو کیا ہوگا نتیجہ؟ کہ جن کو یہ دولت ملتی رہے گی وہ سارا دن یہی تو کہتے رہیں گے نا کہ یہ دولت دینے والی یہ شخصیت ہے. اور وہ جو وہاں گوشوں میں بیٹھے ہیں وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ ایک طرف یہ احساس، پھر یہ بھی احساس کہ یہ ان کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، حکومت دی ہے، سلطنت دی ہے، دولت دی ہے، اور ادھر مفلسی ہے، تنگ دستی ہے، بظاہر وسائل نہیں ہیں. تو یہ اللہ کے نوازے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے ٹھکرائے ہوئے ہیں. آج بھی اب کبھی کبھی اسی پیمانے سے دنیا کو دیکھنے لگتے ہیں کہ جہاں نعمتوں کی فراوانی دیکھی ہم نے کہا کہ شاید یہ اللہ کا بڑا ہی برگزیدہ بندہ ہے. جہاں نعمتوں میں کچھ قلت دیکھی تو ہم نے نعمتوں کی قلت بھی ہم نے اپنے حساب سے کہا کہ نعمتیں کمی رہے، خدا جانے اس کو کون کون سی نعمتیں ملی ہوں، لیکن ہم ان کو نعمت سمجھتے تھے. وہ نہیں دیکھی تو ہم نے کہا کہ یقیناً جس نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی خطا کی ہے. بس یہ گویا جو احساس تھا نا اچھائی اور برائی کا، وہ جو احساس تھا حق و باطل کے امتیاز کا، وہ جو احساس تھا جو اچھے کو اچھا کہلواتا تھا اور برے کو برا کہلواتا تھا، اس احساس کو چھین لیا اس جنگ و حشر. یہ کیسریت اور کسائیت کی دیواریں اس لیے کھڑی کی گئی کہ ذہن اس طرح سے الجھ کے رہ جائے کہ حق و باطل کا امتیاز ہو جائے. وہ احساس ہی وہ حص ختم ہو جائے جو محسوس کر لیتی تھی کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے. یہ ایک کام تھا. لیکن اگر کہیں احساس باقی رہ جائے، کسی جگہ احساس کی کوئی رمق رہ جائے، کوئی صورت پیدا ہو جائے، تو پھر تلوار کی قوت دوسروں کی گردنوں پہ اس طرح رکھ دی جائے کہ جو کچھ محسوس کر رہے ہو خبردار تمہاری زبان کے اوپر نہ آئے، کہیں تمہارا احساس دوسروں تک منتقل نہ ہو جائے. جو تم دیکھ رہے ہو دنیا اس زاویے سے ہمیں نہ دیکھنے لگے. چنانچہ دو چیزیں اس جبر نے، اس یزیدیت نے صرف دو چیزیں چھین لی ہیں انسانیت سے، اور وہ دو چیزیں تھیں، ایک انسان کی قوت احساس چھینی اور دوسرے جذبے کا اظہار چھینا، اظہار کی آزادی چھینی. اب آزادی اظہار نہیں، قوت احساس نہیں. اب جو کوئی یزیدیت کے خلاف اٹھے گا اس کا بنیادی مشن یہ ہوگا کہ وہ قوت احساس کو بھی بیدار کرے اور جرأت اظہار بھی. بس جناب والا یہ ساری زحمتیں اس لیے تھیں کہ اب آپ کے سامنے وہ ٹارگیٹ آ گیا، وہ ہدف آ گیا جو امام کے پیش نظر ہے. اب ہمیں امام کی حکمت عملی کو اس زاویے سے دیکھنا ہے کہ مقاصد یہ ہے کہ انسان کی قوت احساس بیدار ہو، جرأت اظہار بیدار ہو. ان دونوں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے امام نے کس طرح سے اہتمام کیا ہے، کس طرح سے وہ انتظامات کیے ہیں. یہ جنگ زبردست کامیابی کی صورت میں ظاہر ہوئی. اس وقت تفصیلات کا مرحلہ نہیں، لیکن صرف اتنا عرض کروں کہ صرف قوت احساس کو بیدار کرنے کے لیے حسین جانتے تھے کہ یہ دونوں چیزیں اتنی قیمتی ہیں کہ اس کے لیے ان حسین کو بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی. چنانچہ حسین نے ہر قربانی اس قیمت کو ادائیگی کی ہے. لیکن صرف احساس بیدار کرنے کے لیے حسین نے دو قربانیاں دی ہیں. ایک قربانی کربلا میں دی تھی، ایک تمام قربانیاں ضمیر انسانی کو جھنجھوڑنے کے لیے تھیں. لیکن حسین نے کربلا میں ایک قربانی دی جس نے احساس انسانی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور وہ قربانی 6 مہینے کے بچے کی. آپ نے دیکھا کہ کسی بھی شہادت کا وہ رد عمل نہیں ہے، کسی بھی شہید کے میدان میں آنے کے اقدام کا وہ رد عمل نہیں ہے جو ایک علی اصغر کے آنے سے. ایک شعر بارہا فیض بھرت پوری کا
انتخاب پر کوئی گوشہ نکل آئے کہ جس کے اوپر انگشتمائی ہو سکے، لیکن جو خیال ہے اس کو ملاحظہ فرمائیے، دادا اور پوتے کا مقابلہ کیا گیا ہے، بڑا مشکل مرحلہ تھا، دادا اور پوتے کا موازنہ. تو وہاں پر کہتے ہیں کہ وہاں بڑی جنگ ہوئی، وہاں بڑی جنگ ہوئی، تب در خیبر الٹا. وہاں بڑی جنگ ہوئی، تب در خیبر الٹا. یہاں زباں ہونٹوں پہ پھیری تھی، لشکر یہ قوت احساس کو بیدار کرنے کے لیے انسانی زمین کو پہلی مرتبہ حسین نے جی جوڑا ہے. علی اصغر کی قربانی ہے. یہ موت نہیں آ رہی ہے علی اصغر کو، بلکہ علی اصغر انسانی شعور کو زندہ رکھنے کے لیے قیمت ادا کر رہے ہیں. یہ پہلی قربانی تھی، اور اس کے بعد پھر ضمیر انسانی کو بیدار کرنے کے لیے دوسری قربانی زینب جو قید خانے میں سکینہ. کتنا بڑا فخر ہے اس ماں کا کہ جس نے انسانیت کو وہ دو ثبوت عطا کیے کہ جنہوں نے بیداری احساس کی پوری جنگ، بیداری ضمیر کی پوری جنگ ان دو شہیدوں نے لڑی، ایک اصغر اور ایک سکینہ، اور یہ دونوں ایک ہی ماں کے آغوش کے دو لال. بہت ہی المناک باب ہے علی اصغر کی شہادت. امام حسین علیہ السلام نے اسی اور کے شہید کے مرحلے پر یہ جملے نہیں کہے کہ کاش میرے شیعوں تم ہوتے اور دیکھتے حسین علی اصغر کے لیے کیسے پانی مانگو اور کیسے لوگ رد عمل میں مذاق اڑائیں. حسین نے اس کرب کا اظہار کیا. کیا کہوں، زینب کے لفظ ہم تک نہیں پہنچے، لیکن زینب نے بھی کہا ہوگا کہ شیعوں کاش تم دیکھتے کہ ہم نے سکینہ کا جنازہ کیسے ہوگا. حسین کی بچی مسلسل دیکھیے مسائل کی مقدار کا اندازہ صرف اس سے نہیں کہ اتنی اذیت پہنچی، اتنی چوٹ لگی، اتنا نقصان ہوا. مقدار مصیبت ہی مصیبت کی اہمیت کا تعین نہیں کرتی، بلکہ اس بات کا بھی تعلق ہوتا ہے مصیبت سے کہ جس پر مصیبت پڑ رہی ہے وہ ان مسائل کا کتنا عادی ہے. جو پہلے اذیتیں برداشت کرتا رہا ہو، اس کو اگر چھوٹی سی اذیت اور مل جائے تو اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. جس آدمی کو لوگ ہمیشہ تحقیر سے، حقارت سے دیکھتے ہوں، جب بھی کوئی گفتگو کرتا ہو تو حقارت انگیز انداز سے گفتگو کرتا ہو، اسے اگر کوئی گالی بھی دے دے گا تو شاید اس کے لیے اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. لیکن ایک آدمی جس کو معاشرے میں عزت و احترام حاصل ہے، اگر اس کی طرف کوئی ایسی نظر سے بھی دیکھ لے گا جس میں حقارت کی تصدیق کا پہلو ہو تو اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا. اب اگر کوئی اور بچہ ہوتا تو اس کے لیے بھی مسائل کربلا بہت بڑے ہوتے، لیکن سکینہ تو وہ ہے کہ پرسوں کی مجلس میں ایک جملہ زبان پہ آ گیا تھا کہ میرا تصور ہے کہ کربلا سے پہلے شاید سکینہ کے قدموں نے زمین پر اپنے آپ کو رکھنا سیکھا ہی نہ. کبھی ماں کی گود میں، کبھی پھوپھی کی گود میں، کبھی بھائیوں کی گود میں، کبھی چچا کی گود میں، کبھی بابا کی گود میں. اس بچی نے کبھی زحمت نام کی چیز برداشت نہیں کی، اور اسی بچی پر کربلا کے میدان میں تماچے مارے گئے. دنیا کہتی ہے کہ سکینہ کربلا کے پیاسے 3 دن کے پیاسے تھے. ہاں یقیناً کربلا کے پیاسے 3 دن کے پیاسے تھے. ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو شہید ہو گئے اب وہ تو جنگ کوثر سے سیراب ہو گئے ہوں گے، لیکن جو بچ گئے آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی پیاس بجھ گئی؟ قدم قدم کے واقعات ہمیں بتاتے ہیں
کہ سارے راستے کبھی ان کو پانی ملایا نہیں ہے. کہیں کوئی صورتحال ایسی ہو کہ پانی سے کچھ قربت ہو جائے تو کبھی سید سجاد زحمت کرتے ہوں گے، کبھی زینب جاتی ہوں گی دوران سفر کہ تھوڑا سا پانی لا کے بچوں کو پلا دیں، ورنہ پانی میسر نہیں تھا. جس قید خانے میں رکھی گئی تھی، روایتوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں مقاتل میں کہ جو پانی آتا تھا تو وہ 3 دن کا پانی ایک دفعہ میں آتا تھا. ایک دن پانی آتا تھا، اس کے بعد 3 دن پانی نہیں آتا، 3 دن کے بعد پانی آتا تھا. اور اس پانی کی مقدار اتنی ہوتی تھی کہ اب یہاں پر اس مقدار کا اندازہ ہمیں ناپ کے تو کسی نے نہیں بتایا، لیکن ذرائع ایک پہلو سے ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو جناب زینب نے ایک مرتبہ بیٹھ کر نماز ادا کی تھی اور پوچھا گیا تھا کہ تمہیں اماں یہ آج آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، تو کہا تھا بیٹے اتنا پانی نہیں آتا کہ میں بچوں کی پیاس بجھا سکوں، خود پیاسی رہ لیتی ہوں، بچوں کی پیاس بجھا دیتی ہوں اور جس میں طاقت نہیں رہتی. تو سوچیے وہ سکینہ کتنی پیاسی ہوگی، کتنی پیاسی ہوگی. بزرگان گرامی زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. راستے کا سفر طے کرتے کرتے ایک دن اس قید خانے میں جہاں روشنی کا گزر نہیں تھا، کئی قید خانوں میں رہے ہیں اہل بیت، ان میں سے قید خانہ کہ جہاں روشنی کا گزر نہیں تھا، اس قید خانے میں اگر کوئی اور بچہ روتا تھا نا تو ماں فوراً چپ کراتی تھی، بیٹا نہ رو، ثانیہ زہرا بہت پریشان ہوتی. کوئی اور جگہ ہوتی نا تو روشنی کرتی مائیں، اس روشنی میں بچے کی جو بھی تکلیف ہوتی اس کو تسلی دیتی، دلاسا دیتی. اب تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ بیٹے نہ رو، ثانیہ زہرا کو تکلیف ہوگی. لیکن اب جب سکینہ روئے تو اس سے کوئی کیا کہے. زینب خود سینے سے لگا لیتی تھی، بچی کو گلے سے لگایا ہوا ہے، سمجھا رہی ہے. بچی ہے کہ مستقل روتی جا رہی ہے، روتے روتے ایک مرتبہ کاندھے سے سر رکھے سو گئی. اب جو سوئی کچھ دیر کے لیے سکون ہوا کہ بچی سو گئی ہے. اچانک ایک مرتبہ چوک اٹھی اور کہا میرے بابا یہاں سے کہاں چلے گئے. بابا ابھی تو میں نے اپنے کانوں کا درد دکھایا ہی نہیں تھا. بابا ابھی تو میں نے شکر کے تماچوں میں تذکرہ ہی نہیں کیا تھا، آپ کہاں چلے گئے. اب جو بابا کا تذکرہ ہوا تو قید خانے میں صدائے گریہ بلند ہوئی. سب کو حسین یاد آ گئے، حسین کے مجلس شروع ہو گئی، صدائے گریہ بلند ہوئی. تو درد جگر کا علاج یہ ٹھہرا کہ سر حسین کو قید خانے میں بھیجا جائے. سر حسین آیا. اب سید سجاد نے آگے بڑھ کر بابا کا سر لیا، لا کے بہن کی آگوش میں دے دیا. تو تم بابا کو یاد کر رہے کہ بابا آ گئے. اب سکینہ سر کو سینے سے لگائے ہوئے، حسین کے رخسار پہ رخسار رکھے ہوئے اور ان کی کہتی ہے کہ بابا آپ کا سینہ کہاں گیا، بابا آپ کا سینہ کہاں گیا، بابا آپ کی گردن کس نے کاٹی ہے. اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے. روتی جا رہی ہے، بابا کے رخسار پہ رخسار رکھے ہیں. روتے روتے اس کی آواز سسکیوں میں تبدیل ہو گئی، سسکیاں بن گئی، سسکیاں آہوں میں ڈھلی اور آہوں کے بعد ایک سناٹا چھا گیا. ایک سکون کی کیفیت طاری ہو گئی، سکون طاری ہوا. ایک مرتبہ زینب نے آگے بڑھ کے بچی ماتھے پہ ہاتھ رکھا، لفظ دیکھی اور لگتا سید سجاد سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی. سامنا کرنا پڑے گا، لیکن دعا کیجیے کہ کسی کو قید خانے میں موت نہ دے. ذرا سوچیے کہ سید سجاد کے سامنے صرف یہ بات نہیں ہے کہ بہن دنیا سے رخصت ہو گئی، کتنے مسائل ہیں. سید سجاد کو غسل بھی دینا ہے، کفن بھی پہنانا ہے اور کبھی اعتماد کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید تو رحم آ گیا تھا، اس نے کفن بھجوا دیا یا اس نے کوئی اور رعایت کر دی ہوگی. خیال رہے کہ قتل رحم والی کوئی بات نہیں تھی. سر حسین کو بھیجنا بھی رحم کا نتیجہ نہیں تھا.
یہ سر حسین جو بھیجا گیا، ذرا خود سوچئے کہ کوئی بچی باپ کو یاد کر کے رو رہی ہو تو اس کے سامنے باپ کا کٹا ہوا سر کیا اس کے تسکین کا باعث ہوگا؟ ارے یہ سر اس لیے بھیجا گیا تھا کہ سکینہ اپنے بابا کے انجام کو دیکھ لو، اگر تم باز نہ آئی نا تو جو سلوک بابا کے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر رحم پیدا ہو جاتا نا تو کیا دمشق میں کوئی قبرستان نہیں تھا؟ یہ کیا ضروری تھا کہ سکینہ اسی قید خانے کے اندر دفن کی جاتی؟ نہیں، کسی کو رحم نہیں آیا۔ اسی عالم میں سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ سید سجاد نے کفن کیسے دیا، ہمیں نہیں معلوم کہ سید سجاد نے غسل کیسے دیا۔ شاید یہ سمجھ لوں کہ 3 باریوں کا پانی ایک دن منگا لیا گیا ہو، بعض روایتوں میں ہے 3 باریوں کا پانی ایک دن منگا لیا گیا ہو کہ ہم 9 دن پیاسے رہ لیں گے سکینہ کو غسل دے گا۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو شریعت نے راستہ بتایا ہے کہ جس صورت میں تیمم کرا دیا ہے، کفن نہیں ہوگا تو شریعت نے اس کا بھی راستہ بتایا ہے کہ جس لباس میں اسی لباس میں دفن کر دیا جائے۔ بھائیو، کچھ نہ کچھ غسل کا بھی بندوبست ہو گیا ہوگا، کچھ نہ کچھ کفن کا بھی بندوبست ہو گیا ہوگا، لیکن خدا را مجھے بتائیے اس قید خانے میں سید سجاد نے قبر کیسے کھودی ہوگی؟ قبر کیسے کھودی ہوگی؟ بس ایک جملہ نظر سے گزرا کہ ایک جگہ میں نے یہ دیکھا کہ جب سید سجاد بچی کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو 10 انگلیوں سے لہو جاری تھا۔ بس آمین نے گرانی جب زینب چلنے لگی ہے نا، بس آخری جملہ، زینب چلنے لگی ہے نا، شہر دمشق سے جانے لگی ہے تو دمشق کی عورتیں آئیں زینب کو خدا حافظ کہنے، تو زینب سے اس وقت مخاطب ہو کے کہا تھا کہ دمشق کی عورتوں میں جا رہی ہوں، ایک امانت چھوڑ کے جا رہی ہوں، دیکھو خیال رکھنا، دیکھو تم اگر کبھی فرصت ملے تو یہاں آ جانا۔ اس کے بعد زینب نے جو فرمائش کی تو یہ نہیں کہ یہاں کے فاتحہ پڑھنا، یہ نہیں کہ یہاں کو چڑھانا، صرف 2 فرمائشیں کی، بیویوں اگر ہو سکے کبھی آ جانا، اگر کبھی آؤ نا ایک چھوٹا سا چراغ جلا دینا، میری بچی اندھیرے میں نہیں جاتی، اور اگر ممکن ہو تو پانی کے چند قطرے لا کے ڈال دینا، میری سکینہ دنیا سے پیاسی ہو سکتی۔